کوہاٹ کے علاقے لاچی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ ڈی پی او کوہاٹ کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد ہوا، علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری۔ پاک افواج نے قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ زیر زمین ٹنل افغان طالبان اور دہشت گرد بطور ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج استعمال کرتے تھے۔ چین کی پاکستان اور افغانستان سے تنازعات کو طاقت کی بجائے بات چیت سے حل کرنے کی اپیل۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وانگ یی نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ فوری جنگ بندی کی طرف بڑھیں اور بات چیت کے ذریعے اختلافات دور کریں۔ طاقت کا استعمال صورتحال کو مزید پیچیدہ اور کشیدہ بنا دے گا۔ ایران کا اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر میزائلوں سے ایک اور حملہ۔ اسرائیل میں مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب نے 10، کویت نے 5 ڈرون تباہ کر دیے۔ حملوں میں کویت ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایئر بیس پر 3 فوجی زخمی۔ امریکہ نے عمان سے بھی غیر ہنگامی سرکاری عملے کو واپس بلا لیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خطے کے ملکوں کو ایرانی شاہد ڈرون کی نقل لوکس ڈرون سے نشانہ بنا کر ایران کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ فرانس کی آبنائے ہرمز کھلوانے یا جنگ میں مدد کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کی تردید۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغ دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے چین سمیت دنیا بھر سے مدد مانگ لی۔ دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثر کئی ملک اسے کھلا رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے بحری جہاز بھیج رہے ہیں۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ چین کے ساتھ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک اپنے اپنے جنگی جہاز آبنائے ہرمز بھیجیں گے۔ یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے کے لیے اس ممالک کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں گے۔ بولے یہ ہمیشہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ ایرانی تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران ابھی تک امریکی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دینے کا دعویٰ۔ ایران کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا۔ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں۔ اب یہ چھتری تحفظ کے بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ اور جارح ملکوں کو بے دخل کر دیں کیونکہ ان ملکوں کو تشویش صرف اسرائیل کی ہے۔ عباس اراغچی نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلا ہے۔ بولے امریکہ نے جمعے کو راس الخیمہ اور دبئی کے قریب سے حملے کیے۔ پڑوسی ملکوں کے ہائی موبلٹی راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ امریکہ نے خارگ جزیرے پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی زمین استعمال کی تھی۔ امارات نے کہا کہ تہران کی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے اور اس میں ذہانت نظر نہیں آتی۔ اماراتی صدر کے سفارتی مشیر نے کہا کہ امارات کو حق دفاع ہے مگر دلیل اور منطق کو ترجیح بنایا ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ خارگ جزیرے کے 50 خام تیل کے اسٹوریج ٹینکس مکمل محفوظ ہیں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اطمینان بخش سطح پر ہیں۔ روزنامہ جنگ کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق قلت سے بچنے کے لیے حکومت نے خلیجی خطے سے ایندھن کی متبادل فراہمی کے انتظامات کر لیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرولیم ذخائر، درآمدی انتظامات، سپلائی چین کا تفصیلی جائزہ۔ اجلاس میں عالمی تیل منڈی میں اتار چڑھاؤ اور اس کے پاکستان کی معیشت اور توانائی کے شعبے پر ممکنہ اثرات پر بھی غور کیا گیا۔ حکام کے مطابق خلیجی ممالک سے مزید کارگو بھی راستے میں ہیں تاکہ قومی ذخائر کو مضبوط۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسے فی لیٹر مقرر
पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपए 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियतों से महीनों से आगाह है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और इसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खत्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मुतक़ाज़ी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को मुहाज़रात के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की ख़ुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और इसके फ़ौज के लिए इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी का मामला है। जंग का 16वां दिन आज मशरिक़ वस्ता की 218 परवाज़ें ऑपरेशनल, 60 मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1900 से ज़ायद हो गई। नशरियाती इदारों को अवामी मुफाद में काम करना चाहिए वरना वो अपने लाइसेंसेस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन चेयरमैन ब्रैंडन कार्र ने कहा है कि जो नशरियाती इदारा खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाए उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद सिर्फ 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तअस्सुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। उसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज़ अमल और उसकी तमाम सूरतों की मज़म्मत करता है। महज़ब माशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। सीरीज जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर की जा रही है।